بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کلاس فرسٹ ایئر اسلامیات، لیکچر نمبر 6۔ اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے رسول کی اہمیت اور ضرورت کے بارے میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انسانوں ہی میں سے رسول بنا کر بھیجے، کیونکہ انسان کی رہنمائی کے لیے انسان ہی رسول ہو سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے انبیاء کرام کی خصوصیات پڑھی کہ انبیاء کرام میں بشریت، امین، تبلیغ یعنی احکام الہی، معصومیت، واجب اطاعت ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی خصوصیات جو ہے وہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس میں ہم نے عمومیت کے بارے میں پڑھا، پہلی شریعتوں کا نسخ یعنی ختم کرنے والا ہے، کاملیت کے بارے میں پڑھا، حفاظت کتاب کے بارے میں پڑھا۔ آج جو ہم پڑھیں گے وہ ہے سنت نبوی کی حفاظت۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی حفاظت کا بھی عظیم الشان انتظام کیا گیا ہے۔ ہر دور میں محدثین کرام کی ایسی جماعت موجود رہی جس نے سنت نبوی کی حفاظت کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دی، چونکہ سنت قرآن کریم کی شرح ہے جو قیامت تک کے انسانوں کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے۔ اب دیکھیں شرح کا مطلب کیا ہے کہ دیکھیں قرآن کریم میں جن احکام کا حکم دیا ہے، ٹھیک ہے نا، تو حدیث جو ہے ان احکام کی وضاحت کرتی ہے۔ جیسے قرآن کریم میں آتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اب اس کی پوری تفصیل جو ہے وہ ہمیں حدیث میں سے ملتی ہے کہ نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، نماز کے شرائط کیا ہے، ٹھیک ہے، اس سے پہلے وضو کرنا شرط ہے، تو اسی طرح پھر زکوٰۃ کس کس پر ہوتی ہے۔ تو ان سب کے بارے میں شرح کا مطلب یہ ہے کہ حدیث جو ہے قرآن کریم کے احکام کی وضاحت کرتی ہے۔ آگے ہے جامعیت۔ پہلے انبیاء کی رسالت کسی خاص قوم اور دور کے لیے ہوتی تھی، ٹھیک ہے، جیسے بنی اسرائیل کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام، الگ الگ قوموں کے لیے الگ الگ پیغمبر ہوا کرتے تھے، اس لیے ان کی تعلیمات کا تعلق اسی قوم اور دور سے ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تمام زمانوں کے لیے رسول بن کر آئے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اس قدر جامعیت ہے کہ قیامت تک کے انسان خواہ کسی بھی قوم یا دور سے تعلق رکھتے ہو ان تعلیمات سے رہنمائی حاصل کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے ہمت گیری۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات پیش فرمائی ان کی حیثیت صرف نظری نہیں رکھی بلکہ خود ان پر عمل کر کے اور انہیں عملی زندگی میں نافذ کر کے دکھایا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آئلی زندگی ہو یا سیاسی، آئلی زندگی سے مراد کیا ہے، خاندانی زندگی، ٹھیک ہے، یا سیاسی، بچوں سے برتاؤ ہو یا بڑوں سے معاملہ، امن کا دور ہو یا جنگ کا زمانہ، عبادت کی رسمیں ہو یا معاملات کی باتیں، قرابت کے تعلقات ہو یا ہمسائیگی کے روابط، زندگی کے ہر پہلو میں سیرت محمدی انسانوں کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے ایک بہترین نمونہ ہے۔ آگے ہے ختم نبوت۔ ختم نبوت کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے نبوت کا جو سلسلہ شروع ہوا اور یکے بعد دیگرے کئی انبیاء کرام آئے، کچھ کے پاس اپنی علیحدہ آسمانی کتابیں اور مستقل شریعتیں تھیں اور کچھ اپنے سے پہلے انبیاء کی کتابوں اور شریعتوں پر عمل پیرا تھے۔ یہ سلسلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک جامع اور ہمیشہ رہنے والی کتاب نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کامل شریعت دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کی تکمیل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے پہلی تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے گا تو وہ کیا ہوگا؟ کافر ہوگا۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا اور قیامت تک ہر قوم اور ہر دور کے انسانوں کے لیے آپ کی رسالت عام ہے اور سب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی کافی ہے۔ نمبر 2 ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کو مکمل کر دیا، جیسے قرآن کریم میں آتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، ٹھیک ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کامل ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہدایت کی مکمل ترین شکل ہے، اس لیے اب کسی دوسرے نبی کی کوئی ضرورت نہیں رہی۔ نمبر 3 ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ کتاب قرآن کریم کی حفاظت کا وعدہ بھی فرمایا ہے، جیسے قرآن کریم میں آتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور یہ کتاب 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی اسی طرح محفوظ ہے، اس کے ایک حرف میں کوئی بھی رد و بدل نہیں ہو سکا۔ اس کتاب کا ایک ایک حرف محفوظ ہے، کاغذ کے صفحات پر بھی اور حفاظ کے سینوں میں بھی، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات اپنی صحیح شکل میں محفوظ ہے، جو تمام دنیا کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی نہیں آ سکتا۔ اب ہر طالب ہدایت پر لازم ہے کہ حضرت خاتم المرسلین پر ایمان لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے۔ عقیدہ ختم نبوت قرآن، حدیث اور اجماع امت تینوں سے ثابت ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ کیا ہے؟ اللہ کا رسول ہے اور مہر نبوت ان پر ختم ہو چکی ہے۔ عربی زبان میں ختم کے معنی مہر لگانا، بند کرنا، آخر تک پہنچانا، کسی کام کو پورا کر کے فارغ ہو جانا۔ تمام مفسرین نے اس آیت میں خاتم کے معنی آخری نبی کے بیان کیے ہیں۔ حدیث مبارک میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کی رہنمائی انبیاء کیا کرتے تھے، جب ایک نبی وفات پا جاتا تو دوسرا نبی ان کا جانشین ہوتا، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور مجھ سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے عمارت بنائی اور خوب حسین اور جمیل بنائی، مگر ایک کنارے میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی اور وہ اینٹ کیا ہے؟ میں ہوں، یعنی اس کے بعد اس عمارت میں کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے دین ایمان جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب تمام صحابہ کرام کا اس بات پر اجماع تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں جن لوگوں نے دعوی نبوت کیا، صحابہ کرام نے ان کے خلاف جہاد کیا، ٹھیک ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو ہے وہ آخر تک کے لیے ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کسی نبی کے آنے کی گنجائش نہیں ہے۔ آگے ہے ناموس رسالت۔ ناموس رسالت کا مطلب ہے کہ انبیاء کرام کی عزت و تکریم اور احترام کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسل کے احترام کی تعلیم دی ہے، ٹھیک ہے۔ اسے شریعت مطہرہ کی اصطلاح میں ناموس رسالت کہا جاتا ہے۔ انبیاء اور رسل میں سے کسی ایک کی بھی توہین، استہزاء
اور گستاخی جو ہے ناقابل معافی ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے کہ بے شک جو لوگ تکلیف دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں ان پر لعنت فرمائی ہے، ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار رکھا ہے۔ یعنی وہ لوگ دنیا میں بھی خوار ہوں گے اور آخرت میں بھی خوار ہوں گے۔ اسی آیات کریمہ کے ذریعے ریاست کو یہ اختیار دیا کہ تمام رسول کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان کو سزائے موت دے دے، ٹھیک ہے، چاہے یہ گستاخ غیر مسلم شہری ہو یا مدعی اسلام۔ اس پر ساری امت کا اجماع ہے، تاہم انفرادی طور پر کسی شخص کو یہ سزا نہیں دے سکتے۔ اسی لیے مجموعہ پاکستان میں دفعہ 295 کے اضافے سے قرآن اور سنت کے احکام اور امت مسلح کے ایمانی جذبات کی ترجمانی کی گئی ہے، جس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین آمیز رائے کا استعمال کرنا، جو کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے بذریعے الفاظ، زبان یا تحریر یا دکھائی دینے والے اشکال کے ذریعے تہمت یا تانے لگائے یا الزام لگائے تو براہ راست توہین کرے تو اسے سزائے موت یا عمر قید کی سزا دی جائے گی اور وہ جرمانے کا مستحق ہوگا۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے ناموس کا تحفظ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج کا یہ سبق بھی آپ لوگ کا مکمل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ باقی آئندہ جو ہے وہ ملائکہ پر ایمان کے بارے میں ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھیں اس پورے چیپٹر کا خلاصہ کیا تھا کہ اس میں توحید کے بارے میں تھا، ٹھیک ہے، توحید فی ذات، توحید فی صفات، پھر اس میں جو تھا انبیاء کرام کے شرک کے بارے میں آیا، پھر شرک کی قسموں کے بارے میں پڑھا ہم نے، پھر وحی کے بارے میں پڑھا، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت کے بارے میں پڑھا، ٹھیک ہے۔ پھر جو تھا پھر ہم نے انبیاء کرام کی خصوصیات پڑھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات بھی ہم نے پڑھی، ٹھیک ہے۔ والسلام، شکریہ۔